فاتحہ کے بغیر نماز قطعاً نہیں ہوتی. فاتحہ پڑھنی فرض ہے اور ہر نماز میں پڑھنی فرض ہے. وہ نفل نماز ہو، فرض ہو، وہ جنازہ ہو، عیدین کی نماز ہو، وہ تہجد کی نماز ہو، باجماعت ہو، یا بندہ تنہا پڑھ رہا ہو. امام بخاری نے بڑا سخت باب قائم کیا ہے اس حدیث کے اوپر، لا صلاۃ لمن لم یقرأ کے اوپر، کہ فاتحہ کا پڑھنا تمام نمازوں میں فرض ہے، فی الحضر و سفر حضر میں. اہل حدیث مسئلہ کا یہی فتویٰ ہے اور یہی صحیح ہے. اس کے بغیر کوئی فتویٰ صحیح نہیں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جائے گی، بالکل قطع نہیں ہوتی. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جہری نماز میں امام جو پڑھ رہا ہے وہ سن لے بس ٹھیک ہے. یہ مرجو موقف ہے. جہری نماز میں فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں جب قرات کی، صحابہ نے پیچھے قرات کی، تو اس وقت آپ پر نماز کی قرات مشکل ہو گئی تھی. فرمایا تم یہ نہ کیا کرو، میرے ساتھ پڑھو الا بام القرآن، قرآن کی ماں پڑھ لو، قرآن کی ماں فاتحہ یعنی یہ پڑھ کے پھر خاموش ہو جاؤ. استثناء تو خود فاتحہ کو آپ نے دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا فاتحہ پڑھ کے پھر نہ پڑھو. ہمارے مولانا صاحب کو بھی چاہیے کہ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم دیا جائے، لیکن ٹائم نہیں دیتے. ٹائم دینا ضروری نہیں ہے، امام کے ساتھ پڑھی جا سکتی امام ہے. کے ساتھ پڑھ لیں، ٹائم مل جائے تو. یار ایک زائد پابندی امام پر کیوں لگاتے ہو جو شرع نے نہیں لگائی؟ تمہیں امام کے ساتھ پڑھنے میں تکلیف کیا ہے؟ کیوں نہیں امام کے ساتھ پڑھتے ہو؟ امام سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ بھی تو امام سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جز القراء میں صحابہ کا غالباً حضرت ابو ہریرہ کا اثر لکھا ہے، وہ امام سے پہلے پڑھ لیتے تھے. تو یہ پابندی لگانا کہ امام ٹائم نہیں دیتا تو یہ غلط پابندی ہے. امام نہیں ٹائم دیتا تو ٹائم مانگتا کیوں ہے؟ تو امام کے ساتھ پڑھ. سر یہ بھی تو امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. نہیں، وہ تو سجدہ میں، قیام میں، رکوع میں وہ مراد ہے. قرات میں آگے جا سکتا ہے.